اگر میں اس بات کو بیان کرنے میں جھوٹ بولوں، تعصب سے کام لوں، خیانت کروں، تو قیامت والے دن میں تمہارا مجرم ہاتھ، تمہارا گریبان میرا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ میرا گریبان ہاتھ تمہارا۔ اور اگر بات میں صحیح کروں، تم میری بات کو قبول نہ کرو، تصدیق نہ کرو، تائید نہ کرو، عمل نہ کرو، تو پھر حق میرا ہے کہ ہاتھ میرا، گریبان تمہارا۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اگر مجھے قرآن کو کہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمام مسائل کے قواعد و نظریات سے واقف ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کی زمین پر اہل بیت کا عقیدہ وہی ہے جو آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کا ہے۔ اگر اہل حدیث کا وہ عقیدہ نہ ہوتا جو میرے علی کا، حسین کا، فاطمہ الزہرا کا، اللہ کی قسم میں اس مسلک میں ایک رات بھی نہ گزارتا۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ رب کے ہاں مقبول ہے، علی و فاطمہ حسنین کا عقیدہ مقبول ہے، کیونکہ یہ جنت کا سردار خاندان ہے۔ دعائے قنوت کیڑی پڑھ دیو؟ اللہم اہدنی۔ جی ہون بھی تسی اہل حدیث نہ ہو تو ہاتھ میرا تھے، گریبان تھے تو آڈا ہونا ہے نا۔ ہون ذرا سن لیجئے دعائے قنوت اللہم اہدنی فی من ہدایت پڑھتے ہو، جاؤ ساری حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو اس دعا سے ہم کیوں پیار کرتے۔ اس کو روایت کرنے والے حسن بن علی ہے کہ میں نو نبی علیہ السلام نے، نانا جی نے فرمایا، اے میرے نواسی حسن جدوں قنوت وطر پڑھیں تے اے دعا پڑھے کر، اللہم اہدنی فی من۔ آج تک اس دعا کو سینے سے لگا کے بیٹھے آل رسول کی محبت میں تو صرف اہل حدیث۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ تے جدوں میں انہاں دے عقیدے منہج تے آں تے مینوں حق کہ انہاں دی میں فضیلت بھی بیان کرا، انہاں دی میں شہادت بھی بیان کرا۔ جس طرح عمر فاروق، عثمان، علی کی شہادت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح حسین ابن علی کی شہادت میں بھی کوئی شک نہیں۔ کون ہے حسین ابن علی؟ جس دی شہادت دی خبر رسول اللہ خود دے کے گئے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دن میں نبی علیہ السلام نے گھر اندر داخل ہویا تے آپ دی اکھاں چوں آنسو برس رہے سن۔ میں پوچھے اما بوم جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اے علی کی پوچھ دیو، ہونے ہونے میرے کول جبریل گیا ہے اور دس کے گیا ہے کہ تواڈے نواس حسین نو تواڈی امت تواڈے تو بعد فرات دے کنارے قتل کر دے گی۔ میں اس وجہ تو رو رہے ہوں۔ ام سلمہ فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام نو میں ویکھیا رو رہے نے۔ میں پوچھے اما بوم جی کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، میں نے خواب اندر میرے بیٹے نواس حسین ابن علی دی شہادت دا منظر دکھایا گیا۔ جبریل آئے، انہاں کہا توڑے بیٹے نواس شہید کر دیتا جائے گا۔ جب فرماؤ تو میں کربلا دی اس جناب مقام دی مٹی فرات دے کے نا جتے شہید کیتا جائے گا، وہ دی مٹی تو انہوں وکھاواں۔ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ لمبا کیتا ہے، وہ تو مٹی لئیے، میں نے مٹی وکھائی ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام دی حدیث تو ثابت کی انہوں نے کہ حسین ابن علی دی شہادت اندر مظلومیت اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ ایک اور روایت سنیے جنہوں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث سے صحیح اندر بیان فرمایا ہے، اور حاضرنا دور حاضر دے عظیم محقق حضرت حافظ زبیر علی زئی حافظ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ اندر بیان فرمایا ہے کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں دوپہر اپنے گھر اندر سوتا ہوا، میں کی ویکھیا ہے کہ میں خواب دے اندر نبی علیہ السلام نے چہرہ پر زیارت ہو گئی اور آپ دے ہاتھ دن میں خون دی شیشی اور بوتل ویکھی ہے۔ میں پوچھے اما بوم جی تسی پریشان نظر آ رہے ہو اور تہاڈے ہاتھ دے اندر ایک بوتل شیشی ہے خون دی، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اے عبداللہ بن عباس، میرے نواس حسین فرات دے کنارے شہید کر دیتا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں اٹھ گیا، میں چانگ گیا، بیدار ہو گیا، میں دن تے تاریخ نوٹ جناب نوٹ کر لیے تے میں چند دن بعد پتہ چلے اسی دن حسین نو مردان کربلا اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ لوگوں
بڑے بڑے دنیا اندر ظلم ہوئے نے جیڑا کوفی نے ظلم حسین ابن علی تے کیتا ہے تاریخ دے اندر دی مثال نہیں جے ملنی جتنا حسین ابن علی تے دکھ آیا ظلم کیتا ہے کوفہ نے اتنا کوئی کافر بھی ظلم نہیں کیتا جتنا انہاں کلمہ پڑھن والوں ظلم کیتا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی میدان کربلا اندر پہنچے نے 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات حسین ابن علی کربلا اندر جدو پہنچے نے 9-10 محرم درمیانی رات آپ نے ادھی رات دے وقت اپنے قافل مخاطب ہو کے فرمان لگیا قافلے والوں میں نو لگدا ہے کہ میں نو کوفی نہ دمشق جان دینگے نہ کوفے وال جان دینگے نہ واپس جان دینگے لہذا جڑا بندہ تہاڈے وچوں جانا چاہے میں نو کوئی اعتراض نہیں جے سویرے میں تے کربلا وچ موجود ہویا تہاڈے پیچھے کوئی نہیں آئے گا تے جے میں نو ہویا تے میری تلاش لوگ نکلن گے جیڑا واپس جانا چاہتا ہے چلے جائے رات دے اندھیرے اندر میں چھڑ جاؤ واپس چلے جاؤ سارے قافلے والے بولے حسین تو انو چھوڑ کے ٹر جائیے کیویں ہو سکدا ہے ہن جینا بھی حسین دے نال ہے مرنا بھی حسین دے نال ہے 10 محرم دی صبح یہ سوار دے دن نے 10 محرم ہے میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر نماز امامت کروائی ہے نماز تو بعد اہل کوفہ مخاطب کر کے فرمایا ہے اے کوفے والو میرے قتل دے در پہ کیوں ہو گئے ہو اے کوفے والو جسی جان دیو میں تو جناب چند گلہ کرنا چاہنا کوفے والو متوجہ ہو کوفے والے متوجہ ہوئے نے حسین ابن علی دی اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمان لگے اے کوفے والے ہو میرے قتل دے در پہ کیوں پوری اللہ دی زمین تے نظر مارو کوئی حسین نلو بہتر انسان رب دی زمین تے تو دا نام پیش کرو کوفے والے کہنے لگے حسین تو نہ بہتر بندہ بھی کوئی نہیں فرمایا میرا پانی کیوں بند کیتا جے میں نے پانی میں نو پیاس لگ دی نبی پاک اپنے ہونٹ چسوا کر دے سن یا اپنی زبان چسوا کر دے سن فرمایا میرے تے کیوں ظلم کر دے ہو زیادتی کر دے ہو کیا میں وہ حسین نہیں کہ نماز اندر میں نبی پاک دے اوپر چڑھ جاندہ بچپن اندر تے آپ نماز لمبا فرما دیندے تسی وہی حسین ہو فرمایا کیا میں وہ حسین نہیں جو درود و سلام ہر نماز میں پڑھ دے ہو جی حسین تسی وہی حسین ہو فرما پھر کیوں میرے قتل در پہ ہو کہنے لگے ساڑھے ہاتھ یزید واسطے بیعت کرو یا او خطوط جڑے اصل لکھے نے ساڑھے حوالے کرو حسین ابن علی فرمان لگے نہیں نہ تو ہاڑے ہاتھ بیعت ہو سکتی ہے نہ ہی میں جناب خط تو ہاڑے حوالے کرنگا کوفے والے کہنے لگے پھر جناب جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اہل کوفہ نے حملہ کر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ خاندان تے خار خاندان جتنے افراد بھی نال نے سارے باری باری شہید ہو گئے ایک سیدنا زین العابدین بچے نے سارا خاندان دے افراد مرد زبا ہو گئے نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ تے اثر دے ویلے حملہ ہوئے ہے آخری حملہ حسین ابن علی دے 34 زخم پہلے آ چکے نے کچھ تلوارہ دے کچھ نیزیاں دے زخم نے جناب شمر سے جوشن کہنے لگا جاؤ حسین تے حملہ کرو اے بدبخت کوفی آئے حسین تے حملہ کیتا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تلوار ماری بدبخت نے تے حسین ابن علی دا سر مبارک الگ ہو گیا ہے اور تن مبارک الگ ہو گیا ہے کہنے لگا خطانو جناب چلان واسطے جناب خیمہ نو اگ لگا دو اگ لگا دیتی گئی ہے جدو خیمہ نو اگ لگ گئی ہے مستورات خاندان حسین دیا بارہ گیا نے زین العابدین رحمت اللہ علیہ بھی بارہ گیا نے کہنے لگے لے چلو انہوں کوفے والے لے چلو ابن زیاد کو لے چلو مستورات نو نال لے لیا گیا ہے زین العابدین نو نال لے گیا ہے کربلا تو کوفے شہر دا 3 میل دا سفر ہے اتھو جناب چل پہنے کوفے وال چلے نے شمر کہنے لگا عمر بن سعد جے اجازت دے ہیں میرا دل کر دے حسین ابن علی دے کٹے ہویا سر بھی نال لے لیا جائے حسین ابن علی دے سر بھی نال لے لیا گیا ہے لوگوں بیٹیاں والے بہنہ والے بیٹھو ذرا سوچو حسین ابن علی دے گھر دیاں مستورات نال ہون بیٹیاں نال ہون بہن نال ہوئے تے حسین دا کٹے ہوئے سر بھی نال جارے ہوئے 3 میل بچیاں دی حالت کی ہوئی پیرج کانٹا چپ جائے بیٹی برداشت نہیں کر دی باپ نے اتنی تکلیف آ جائے بیٹی کو برداشت نہیں ہوں دی جب بیٹی سکینہ جیسی ہوئے تے باپ حسین جیسا ہوئے اور سر مبارک کٹیا ہویا ہوئے تن مبارک کربلا چ رہ جائے سر نو چک کے لے کے چارے ہون بیٹیاں نال ویندیاں چارے ہون جدو پہنچے کوفے شہر جنا ابن زیاد دے سامنے میرے حسین ابن علی دا سر رکھ دیتا گیا ہے اس بدبخت نے لاٹھی چکی ہے چھڑی چکی ہے میرے حسین تے ہونٹھا تے چہرے تے مار دے تے انس رضی اللہ تو قریب کڑے نے فرمایا بدبخت انسان ان ہونٹھا تے لاٹھی نہ مار ان ہونٹھا نو بوسیاں دیں دیا میں مصطفیٰ نو ویکھئے
اس چہرے دی مشابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا روایت البخاری اندر ہے. کیوں اس چہرے تے ظلم کرنا ہے, زیادتی کرنا ہے؟ ابن زیاد کہنے لگا لے چلو ان ساری مستورات نو تے زین العابدین نو دمشق لے چلو. کوفے تو ہزاروں میل دا سفر پیدل, کوئی اونٹاں تے گھوڑیاں تے بچیاں نو کیوں ٹوریا گیا؟ اللہ دی قسم ساری تاریخ پڑھو, اتنا کافرہ ظلم نہیں کیتا جتنا کوفیاں کیتا ہے. پھر جناب یزید دے کول دمشق دے کول اندر لے جان واسطے اس کافر ٹوریا گیا ہے, پھر بھی ظالمان صبر نہیں آ. پتہ کی آندے نے؟ ابن زیاد کہنے لگا حسین ابن علی دا سارے شیشے اندر جڑ لو تے انہوں بھی نال لے چلو. آج بھی جا کے تحقیق کر کے دیکھیے حسین ابن علی دی 2 جگہ تے قبر ہے. سر مبارک دمشق اچ دفن ہے, تھڑ مبارک تن باقی مبارک کربلا اچ دفن ہے. ہزاروں میل سفر, بچیاں حسین ابن علی دیا بھتیجیاں بیٹیاں بہناں عورتاں جا رہی نے. ہزاروں میل دا سفر ہوئے, عرب دے ریگستان دا سفر ہوئے, اور راج جناب گھوڑے اونٹاں دا سفر ہوئے. تے ایک اونٹ تے ایک گھوڑے تے حسین ابن علی دے سر نو بھی لٹکایا گیا ہوئے. 10 رات نو بچے نو راستے تے نیند کیویں آندی ہوئے جدوں باپ دا کٹے ہوئے سر سامنے ہوئے. پھر دمشق پہنچے اتھوں جناب, پھر مدینہ پاک, پھر ہزاروں میل دا سفر مدینے وال کرایا گیا. لے چلو انہوں سر دفن کر دو, ان عورتوں نو مدینے پہنچاؤ. مدینے پہنچان واسطے اس کافرن جدوں مدینے لے آیا گیا تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین مدینے اندر موجود نے. جد ایک کوئی زوجہ محترمہ, باقی ساری ازواج مطہرات دنیا تو جا چکیات. جب ام سلمہ نو خبر پہنچی نا حسین شہید کرتے گئے, اٹھائیے امام البانی سلسلہ حدیث سے صحیحہ, حافظ زبیر علی زیدی جناب فضائل صحابہ. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی, آپ کی فرما دیا نے اللہ اللہ نند کرے انہاں لوگاں تے جنہاں میرے حسین نو شہید کیتا ہے. پھر فرمانے اللہ قتل کرے, برباد کرے, ہلاک کرے انہاں نو. اللہ انہوں دی قبرہ نو جہنم دی اگ نال بھر دے جنہاں حسین نو شہید کیتا ہے. ایک کہہ دیا ام سلمہ بے ہوش ہو گئی آس. اور ام سلمہ فرما دیا نے میں اللہ کی قسم میں حسین دی شہادت تو بعد جنات دے رون دی بھی آواز سنی. اتنا غم ہے حسین دی شہادت. اگر کوئی اہل حدیث شاید اس مغالطے میں پڑ جائے کہ کیا ام سلمہ بے ہوش ہو گئی تو یہ صبر کے منافی نہیں. یاد رکھنا, رونا کے بعد جزا فضا کرنا, ہائے ہائے کرنا, سینہ کو بھی کرنا, ماتم کرنا, زنجیر زنی کرنا, آگ پر ماتم کرنا, ساروں کے بالوں کو نوچنا, نوے مسیح پڑھنا, یہ صبر کے منافی ہے. لیکن دکھ تو بعد اکھاں چو آنسو آ جان تے دل دی تکلیف تے روک لگ جائے, بیماری لگ جائے تے صبر کے منافی نہیں. قرآن موجود ہے. یوسف علیہ السلام جدائی تے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیتے ہیں. فصبرن تے رو رو کی اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی. صبر بھی کیتا ہے اور اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو. دل دا غم صبر دے منافی نہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آج بھی مدینہ پاک جائیے, وہ گھر میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے آیا. آج بھی وہ گھر جہاں سکینہ بنت حسین, زینب بنت علی کئی سال بچیوں کو لے کے بیٹھ کے پالتی رہی, آج بھی وہ گھر مدینہ پاک میں اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے. آج اس گھر میں اگر محبت کے ساتھ جایا جائے, سامنے کھڑا ہو, خوشبو محسوس ہوندی ہے, بتلاؤ جس پورے خاندان اچ کوئی مرد نہ رہا ہوئے گا اس گھر دی حالت کی ہوئے. ان عورتاں نے بچیاں نو پالیا کیویں ہوئے گا, پرورش کیویں کیتی ہوئے گی. اور حضرت حسین ابن علی دے بارے امام ابراہیم نخعی رحم اللہ فرما کرتے سن, فرماتے اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا, اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اللہ مجھے معاف کر کے جنت بھی دے دیتا تو جنت کے اندر بھی میں مصطفیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ضرور شرماتا کہ میں ہوں وہ بندہ جس سے حسین ابن علی شہید کر دیے گئے. یہ کوئی معمولی ثانیہ ہے, سن لیجئے. میں ایک بات سنا کے ختم کرنے لگا. محرم میں شادی کرنا منع,
نہیں کرنی چاہیے نا تے 10 محرم نو بھی سیدنا امیر معاویہ کدوں فوت ہوئے 22 رجب نو تے او خوشی کر دیں اس دن تے تسی کی آندے ہو او کنڈے کر دیں تسی کی آندے ہو اے ظالم نے امیر معاویہ آج فوت ہویا تے خوشی پہ کر دیں آدھے ہو 18 ذی الحج نو عثمان شہید ہوئے او عید کر دیں تے تسی کی آندے ہو ان عثمان دشمنی ہے تاں خوشی پہ کر دیں تو جے دن حسین شہید ہوئے تسی جان بوجھ کے شادی کرو تے تسی مجرم نہیں 22 رجب کو وہ خوشی کرے تو مجرم ہے کیونکہ امیر معاویہ فوت ہوئے تمہیں دکھ ہوتا ہے اور جب 10 محرم کو تم جان بوجھ کے شادی کرو اس لیے کہ حسین شہید ہوا ہے اور میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں میں مانتا ہوں 10 محرم کو نکاح ہو سکتا ہے شادی ہو سکتی ہے ولیمہ ہو سکتا ہے مت کوئی مجھے منہج سے نہیں ہٹ سکتا اس مسلک اس منہج پہ جماعت کو چلانے کے لیے مجھے 20 سال کا عرصہ ہونے والا ہے سنیے 10 محرم کو شادی کرنا منع نہیں ہے نکاح منع نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے اس ارادے سے کرنا تاکہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے مسلک کو بدنام کیا جائے ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ حسین کو ہم خوشی کریں گے اس دن جس دن حسین شہید ہوئے میں پوچھتا ہوں اگر 22 رجب کو وہ خوشی کرے تو مجرم ہے تم حسین ابن علی کی شہادت والے دن جان بوجھ کے خوشی کرو تو تم مجرم کیوں نہیں اگر روٹین سے خوشی کا دن آ رہا ہے تو کیجئے جان بوجھ کے اپنے مسلک کو بدنام کرنے کی یہ لا علمی میں سازش کرتے ہو تم زیادہ محب ہو پیغمبر کی سنت کے جان بوجھ کے اس دن ہاں اگر یہاں اسلامی ماحول ہوتا دینی ماحول ہوتا شریعت کا ماحول ہوتا پوری دنیا میں ملک میں اسلام کا غلبہ ہوتا تم جو چاہو ہی کرتے لیکن جہاں دینی ماحول نہ ہو اور عرف جس چیز کو پسند نہ کرتا ہو اس میں اپنے مسلک کو جان بوجھ کے بدنام کرنے کی سازش بھی مت کیجئے کہہ دیجئے کہ ہم 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں شادی کو گناہ نہیں سمجھتے ہمارا دین ہے ہماری شریعت ہے دین مکمل ہو چکا ہے لیکن ہم جان بوجھ کے اس دن کو رکھتے اس لیے نہیں کہ حسین ابن علی شہید ہوئی اگر وہ 22 رجب کو خوشی کرے تو تم مجرم کہتے ہو جمعہ پڑھاتے ہو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے جس دن وہ فوت اس دن خوشی کرتے ہیں تم حسین ابن علی کے ساتھ جس دن شہید ہوئے تم خوشی کیوں کرتے ہو لہذا اعتدال کا راستہ اپنائیے مت ایسا طریقہ اختیار کیجئے جس کو مسلک کے منہج کو نقصان پہنچے اللہ کی قسم ہے اگر اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو وہ کی جا سکتی ہے لیکن مسلک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دوں ایک دروازہ داخل ہونے والوں کے لیے ایک دروازہ نکلنے والوں کے لیے اب بیت اللہ کے کتنے دروازے نے ایک فرمایا یہ 7 حتیم والی جگہ ہے میرا جی چاہتا سی میں نے بیت اللہ دے اندر بنا دا شامل کردہ داخل کردہ لیکن میرے سے آبا ایک نہ قوم نوی مسلمان ایک کہ اسلام تو متنفر نہ ہو جان ایک آدمی اس وجہ تو اہل حدیث نہ ہوئے کہ یہ جان بوجھ کے حسین ابن شہادت والے دن خوشی کرتے ہیں تو مجرم ہونا لہذا اعتدال کا راستہ اپنائیے ببانگ طول بیان کیجئے کہ منع نہیں ہے لیکن ہم جان بوجھ کے اس دن ضد میں آ کے خوشی کا انداز اپنائیں یہ ہمارے مسلک کی بے عزتی اور بدنامی ہے اپنے مسلک کو صحیح معنوں میں سمجھیے علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ سے تقریر کو ختم کرنے لگا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ اس پہ لعنت کر دے کیا خیال ہم کسی کے نام کو لے کر متعین لعنت کو تمہاری جماعت قائل ہی نہیں ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں اللہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ تو جانتا ہے اس پر لعنت کر ہمیں تو ہماری تحقیق میں تاریخی روایات میں ہم کھو جائیں شاید مغالطہ لگ جائے تو جانتا ہے اللہ اس پر لعنت کر دے پھر فرماتے ہیں اے اللہ
جو حسین کی شہادت پہ خوش ہوا اس پر بھی لعنت کر دے۔ پھر فرماتے ہیں اے اللہ جو حسین کی شہادت پہ کسی نہ کسی انداز میں ان کوفیوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان پر بھی لعنت کر دے۔ پھر فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو حسین کی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو شہدائے کربلا کی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو آل رسول، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل حسن کی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اماں فاطمہ، زہرا، زینب، ام کلثوم، رقیہ کی عقیدت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پیغمبر کے ازواج مطہرات امہات المومنین کی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اصحاب رسول، آل رسول کی محبت سے، علی المرتضیٰ کی محبت سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی دعا کرتا ہوں جی کوئی توڑے جو بندہ اٹھیا نہ تھا، کوئی ساتھی کسی کا نام ہے، کوئی مولوی ہے، بیٹھ جائیں بھائی۔ یہ ایک سوال ہے، کسی آدمی کے بارے میں سوال ہے کہ کوئی یونس نامی لڑکا ہے جس نے مسلک دیوبند اختیار کیا ہے، اور اس کے بارے میں رکا ہے کہ وہ سنا کہتے ہیں کہ آپ کا شاگرد ہے، اس نے دورہ حدیث آپ کے پاس کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دورہ حدیث کسی کے پاس کر لینے سے بندہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ میں نے شیعوں کے پاس بھی دورہ تفسیر کیا ہے، لیکن میں شیعہ نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ اس طرح میں نے دیوبندیوں کے پاس پڑھا ہے، نہ میں دیوبندی پہلے تھا نہ اب ہوں۔ دورہ تفسیر میں نے دیوبندیوں کے پاس کیا ہے، نہ میں پہلے تھا نہ میں اب ہوں۔ لہٰذا ہمارے پاس کوئی دورہ حدیث نہ ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی یہ داخل ہوا ہے اور نہ ہمارے پاس یہ لڑکا پڑھا ہے، لہٰذا کوئی بات ایسی نہیں۔ اصل میں یہ بات جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑکا دیوبندی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کا کوئی دوست یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے یہ جہاں مدرسہ جو ہے ستیانہ بنگلہ، وہاں پہ یہ داخل ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا وہاں داخل ہو گیا، تو 2-4 سال وہاں پڑھتا رہا، لیکن کردار انتہائی غلیظ تھا اور گندہ تھا، اور اخلاقی حرکات کی وجہ سے وہاں کے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب نے اس کو نکال دیا۔ تو پھر اس نے اپنے ماموں، اس کا کوئی متعصب دیوبندی تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے اپنے مدرسے میں پڑھیں، تو انہوں نے دیوبندی مدرسے میں داخل کرا دیا۔ اس کے بعد یہ سازش انہوں نے کی کہ چلو آپ ویڈیو بنا دیں کہ میں پہلے اہل حدیثوں کے پاس رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں۔ وہ ستیانہ بنگلہ سے 2-4 سال پڑھنے کے بعد بنیادی طور پہلے بھی دیوبندی تھا، اس وقت بھی دیوبندی رہا ہے، لیکن اخلاقی کردار کی وجہ سے جامعہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ اب آپ سمجھ گیا اخلاقی معاملہ، وہاں پوچھا جا سکتا، اس مولوی صاحب کو لے جا کے ستیانہ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا کرتا رہا، تو اس لیے وہاں سے نکالا گیا ہے۔ عزت والے کو اللہ تعالیٰ جو مسلک کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اور جس کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یزید کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر، یزید کا نہ ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لہذا یہ یزید ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہ یزید ہی ہے۔ اس کے بارے میں جو وہ حدیث ہے قسطنطنیہ میں جو حملہ کرے گا وہ مغفور الرحم، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس لشکر میں یہ پہلے لشکر کے بارے میں بشارت ہے، اور پہلے لشکر کے اندر یزید کا شامل ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح سند سے ثابت کر دے، رات کو ہماری مسجد میں جلسہ ہوا تھا سرگودا میں، وہاں جماعت کے عظیم مناظر مولانا عمر صدیق صاحب کا یہی موضوع تھا کہ کیا اس میں وہ لشکر میں شامل تھے یا نہیں تھے۔ وہ پوری سی ڈی بن گئی ہے اور نیٹ پر آ چکی ہے، تو وہ آپ جو ہے نا وہاں سے کلک کر کے سن لیں۔ مولانا عمر صدیق صاحب یزید کی حقیقت آگے سارا سن لیں، پورے دلائل، وہ قتل حسین میں بھی دلائل ثابت کیا ہے، کسی نہ کسی انداز میں اس میں شامل ہے، دیگر اس کے سارے معاملات۔ ہمارا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم حسینی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فرمایا ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، یہ فضائل الصحابہ کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہاں یہ قول موجود ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور جب صحابی کوئی غیب کی خبر بتلائے تو وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بیان کرتا، رسول اللہ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ماننا جو ہے وہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تمام محدثین نے مانا ہے۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کافر تھے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی صحیح البخاری میں، باقاعدہ باب باندھے حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، اور قرآن میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، اور ان کو لاٹھیاں، وہ جو رسیاں پھینکی تھی وہ کیا محسوس ہوئیں؟ دوڑتی ہوئی شام محسوس، ان کی آنکھوں پر وہ اثرات۔ جب قرآن سے ثابت ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز پڑھائی ہے، اس کا جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھائی، آپ نے ہمیشہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اور امام تو ساروں کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر امام کو تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیا آپ پہلے دیوبند تھے؟ نہیں ہے، میں پڑھتا رہا ہوں دیوبند کے پاس، لیکن دیوبند تھا نہیں۔ جتنے دن پڑھتا رہا ہوں اتنے دن بن کے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کہاں پڑھتا رہا ہوں؟ یہ بھیرا شہر ہے، وہاں جامع مسجد بگویہ حنفیوں کی دیوبندیوں کی ہے، وہاں پڑھتا رہا ہوں۔ قاری یعقوب آسن صاحب پھلوال والے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے وہ نائب امیر ہیں، وہ میرے استاد ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو میں آپ کو ساتھ لے جا کے ان کے پاس بٹھا کے چائے پلا سکتا ہوں اور پوچھوا بھی سکتا ہوں۔ کیا یزید صحابی تھے؟ نہیں، صحابی نہیں تھے۔ اگر بار بار کہنے پر بہن اپنا حصہ نہ لے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ وہ حصہ مجھے دے دیا جائے، کیا خیال؟ میں جو لینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ حصہ بہن کو دینا چاہیے بھائی کی صورت۔ اگر وہ نہ لے تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے وہ مجبور ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کو دے دیں، مدرسہ مجاہدین نو، اچھا مجاہدین نو نہ دے جائے، ادھا میں نے بھی دیا جائے، پھر 2 کلے انہوں نے بھی دے دو بشا۔ ہم بہرحال وہ آدمی اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ صورت ہے کہ بہن کو بار بار وہ دے رہا ہے، وہ نہیں لے رہی، وہ بہن کا یہ حوصلہ ہے، بہرحال لیتی اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے تانوں کی وجہ سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بہن نے ایسا لے لیا ہے، مجبوری یہی ہے۔ بہر اگر نہ لے تو انشاءاللہ آپ بہن کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے، عزت کرتے رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت کرے گا، ان کے بچوں کے ساتھ بھی کچھ دیتے رہے، تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جنازے دے وچ اگر درود شریف نہ آئے، دعاواں نہ آن تے درود صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ، نہیں بھائی، جنازے میں 4 تکبیرات ہیں، پہلے تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس جنازہ پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ جان لو کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو حدیث سے ثابت ہے وہی پڑھنا ہے، جو خود درود بنایا گیا ہے اپنے الفاظ وہ نماز میں نہیں پڑھنا۔ دوسری کے بعد جو ہے باقی وہ، تیسری کے بعد تکبیرات دعائیں ہیں، چوتھی کے بعد سلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں زندہ ہیں، اور وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں۔ ہم صرف انکاری دنیاوی زندگی کے ہیں، برزخی زندگی ہے، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے۔ اور کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں۔ ایسا ملتان روڈ تے نتھیاں دا سٹاپ ہے، تے لکھا السلام علیکم یا رسول اللہ، 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ درود پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ درود جو رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، الفاظ بھی وہی ہونی چاہیے، اور بشارت بھی اگر رسول اللہ والی ہو تو الفاظ بھی رسول اللہ والے ہوں۔ اور کوئی اینی ون؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا، اللہ ہم سب کا آنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ ہماری اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام سے سچی محبت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔